بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ آج کا پروگرام سورۃ البقرہ کی آیات 204 سے 214 تک ہے۔ آئیے آج کے پروگرام کی آیات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، تو کافی ہے اس کو جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلائل کے آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے، اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی توفیق سے ہدایت دی ان معاملات میں جن میں انہوں نے حق سے اختلاف کیا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے خیال کیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تم کو وہ مشکلیں تو پیش ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے لوگوں کو آئیں؟ ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آئیے ان آیات کی مختصر وضاحت سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعنی ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، یعنی باتیں کرتا ہے تو مسحور کر دیتا ہے، بہت خوش کن کلام، لیکن عملی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی باتوں کے ساتھ اور کیا کرتا ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا ہے کہ میں تمہارا بہت وفادار ہوں، خیر خواہ ہوں، سچا ہوں، ہمدرد ہوں، اور اس طرح وہ لوگوں کی ہمدردیاں جیت لیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بدترین جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے۔ جب اس کے مفادات پر کوئی زد آتی تو اس وقت
وہ اخلاق سے متعلق ہر چیز کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے اور اس کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ عملی زندگی میں کیسا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیر کے جاتا ہے یعنی لوگوں کے سامنے بڑی بڑی تقریریں کر کے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر کے اور ان کو بہت خوش کر کے، پریکٹیکل لائف کیسی ہے اس کی؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی اس کی عملی زندگی بالکل برعکس ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، یعنی صرف اسٹیج پر لوگوں کے سامنے تو وہ مصلح ہے لیکن عملی زندگی میں سخت فسادی ہے۔ اس کو اپنے مفادات کی خاطر اگر لوگوں کو ہلاک کرنا پڑے تو اس سے بھی نہیں چوکتا۔ اس کی زد میں انسان تو کیا، جانور اور دیگر مخلوقات بھی اس کے فساد کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح خاص طور پر انسانوں کا رزق جہاں سے آتا ہے، یعنی کراپس، فصلیں، ان کی تباہی کے درپے ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ صرف اپنی شخصیت سے مروب کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں پاپولر بننے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات زبانی دعووں اور جھوٹے نعروں کے ذریعے، بلند و بانگ دعووں کے ذریعے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان باتوں کا کچھ بھی ثبوت نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں کوئی تنقید کر لے یا ان پر کوئی بات کر دے تو وہ سخت غصے میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ طریقہ چھوڑ دو اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتو یا اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، یعنی اس کی انانیت، اس کا غرور اور اس کی جو اندر کی بد اخلاقی ہے وہ اسے توبہ نہیں کرنے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ عمر خدا سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ ہاں واقعی عمر کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اس کا حال کیا ہے اس لیڈر کا کہ اگر کوئی اس کو نصیحت کر دے یا اسے کوئی بات کر دے تو پھر اس کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے اور انتقام کی خاطر فصل، نسل، ہر چیز برباد کرنے پہ تل جاتا ہے۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ، اس کا علاج اگر لوگوں کے پاس نہیں، فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے جو توڑ پھوڑ دینے والی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے لوٹ کے جانے کی۔ یہ تو ایک کردار تھا۔ دوسرا کردار، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر ڈالتا ہے، اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے تو قریش نے ان کو روک لیا اور کہا کہ جب تم یہاں آئے تو کنگال تھے اور یہاں آ کر تم نے خوب مال بنایا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں، اتنا اور بھی ہو تو دینے کو تیار ہوں، اور اس طرح وہ اپنے سارے مال و متاع کو اللہ کی خاطر قریش کے حوالے کر کے خود صرف دین اور ایمان بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر ان کو اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ کیسی قربانی کر کے آ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، یہ ان کی کنیت تھی، تمہاری تجارت فائدہ مند ہوئی، تم نے جو کچھ دے کر جو حاصل کیا، یعنی دنیا کا مال و متاع دے کر اپنے رسول کی صحبت اور قربت کو جو حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بھی بندوں کی قدردانی کرتا ہے۔
تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ پھر سب اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی صرف زبانی کلامی اسلام کافی نہیں، صرف باتیں کافی نہیں، عمل سے اس کا ثبوت دو، اور جہاں اسلام کی خاطر قربانی دینی پڑے اس قربانی کو بھی نہ بھولو، قربانی سے بھی نہ چوکو، کیونکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ تم کو دینے والا ہے۔ لیکن یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے کہ دین کے صرف ان احکامات کو لے لیا جائے جو اپنی مرضی کے مطابق ہیں یا جن میں آسانی ہے یا جن سے دنیا کے کسی مفاد پہ زد نہیں پڑتی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جہاں انسان کو قربانی کرنا پڑے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پورے اندر آ جاؤ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی سڑک کے درمیان میں چل رہا ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، بیچ میں ہے، تو اس کا مقدر تو پر ہلاکت ہی ہے، کوئی بھی گاڑی آ کر اس کو ہٹ کر دے گی۔ تو انسان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم منافقت چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ان راستوں پہ نہ چلو کہ جو تمہیں دین سے دور لے جانے والے ہیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے مصلحت پرستی نہیں، ہر موقع پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، یعنی اسلام پر قائم رہنے کی بجائے، استقامت اختیار کرنے کی بجائے تم پھسل گئے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس روشن دلائل موجود ہیں، تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ فَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے سامنے آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور سب فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ پھر یہ قیامت ہی کے انتظار میں ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو تو وہ اپنا عمل بدلیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جب دلیل آ چکی، علم آ چکا، تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اس راستے کو نہ چھوڑو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، ورنہ تو پھر اللہ کے سامنے جا کر سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں کہ لوگوں کے خوف سے تم اللہ کی نافرمانی کرو، تمہارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی بات کی گئی، فرمایا سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کما آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی ہی کھلی کھلی روشن دلیلیں، معجزات اور نشانیاں دکھائی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، عصا، ید بیضاء، من و سلوہ، سمندر میں راستہ بنا دیا جانا، بادلوں کا سایہ، اور اسی طرح 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، سب تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات تھے، لیکن انہوں نے یہ نعمتیں پا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بنی اسرائیل کے طریقوں پہ مت چلنا، علم آنے کے بعد راستے سے نہیں ہٹنا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے، یعنی ایمان لا کر پھر نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور دین میں پک اینڈ چوز کرتا ہے، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی پھر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو نعمت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، بہت اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ دنیا پا کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ فقیر
اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن یہ سین بدل جائے گا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے اور ان پر ہنس رہے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، لیکن یہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے کہ اس پر رزق تنگ ہو جائے۔ پھر فرمایا کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب توحید پر تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک کہیں کوئی شرک نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف آ گیا، شیطان نے وسوسے ڈالے، انسان نے ایک اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا، بت بنا لیے اور معبود بنا لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے انبیاء بھیجے جنہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی اور لوگوں کو ڈرایا بھی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ ان کے اوپر کتاب بھی نازل کی، ان کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ وہ لوگ اس کتاب کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن معاملات میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان میں ان کا فیصلہ کیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں نے کھلے کھلے دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا تو اس وقت فرمایا تھا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مزاجوں کا اختلاف، نظریات کا اختلاف لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائے رکھتا ہے، اور اس میں بعض اوقات اہل علم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے بھی انسان بعض اوقات جاہل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی توفیق سے ہدایت دی، یعنی جن لوگوں نے تعصب نہیں برتا، ہدایت چاہی، اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی اور اختلافات کے اس جنگل میں بھی ان کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی، ان جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جنہیں مشکلات آئیں، تکلیفیں پہنچی، سختیاں ان پہ گزری، اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں دین کے راستے میں کہ وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا مارے گئے کہ وہ پکار اٹھے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی کب ہمارا امتحان ختم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، تم گھبراؤ نہیں، حق پر قائم رہو، اگرچہ اس پہ قائم رہنا مشکلات کا سبب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے دین پر قائم رکھے اور دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔